السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میں ایک جگنو، جو کہ تحریر ہے میمونہ نصر اللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ اس نرس کا اتنی سی بھی خوش اخلاقی دکھانا بہت تھا، ورنہ پاکستان میں نرسوں سے خوش اخلاقی کی امید رکھنا، وہ بھی کسی مریض کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، مگر پاکستان میں شاید 1% ایسی خوش اخلاق نرسیں ہوتی ہوں، ورنہ تو یوں رویہ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر ہی وہی ہوں۔ اور مجھے کہنے دیں، ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی غرور کرنا تو کسی طور نہیں جچتا۔ مریم اپنی دوائیاں اور پرچہ لے کے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ایک دو کمروں میں جا کر وہاں بیٹھی خواتین سے موبائل مانگا۔ ایک نے تو صاف انکار کر دیا۔ اب ہر کوئی مریم عالم تو نہیں ہوتا جو مانگنے پر انکار نہ کرے۔ آخر ایک کمرے میں بیٹھی خاتون نے اپنا اسمارٹ فون اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے انٹرنیٹ کی مدد سے لاہور جانے والی بسز کا شیڈول چیک کیا۔ وہ ہمیشہ ڈائیو سے سفر کرتی تھی، اگر اسے دیکھنے جاتے تو یقیناً پہلے وہی جاتے۔ اس نے دوسری بس کمپنی سے چند گھنٹے بعد کی بکنگ کروا لی تھی۔ شکریہ کے ساتھ موبائل واپس کرتی وہ ویٹنگ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ جب وہ آئی تھی تب کوئی نہیں تھا، اب ہولے ہولے مریض خواتین آنا شروع ہو گئی تھیں۔ گائنی کلینک تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی جب اس کے کوئی سوال پوچھتی تو اس کا دل چاہتا کہ ان کے منہ پر ٹیپ چپکا دے۔ یہ عورتیں اس قدر فضول کیوں بولتی ہیں؟ وہ چپ بیٹھی تھی تو سب کی توجہ بار بار بھٹک کر اسی کی طرف جاتی۔ مریم کو یہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کا فیصلہ فضول لگا تھا۔ بس اپنے زخم کے لیے آئی تھی اور پھر چیک اپ کے بعد چلی جاتی، لیکن یہاں اسے ڈھونڈنے جانے کا ڈر نہیں تھا، اس لیے بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ پکاؤ تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ پوچھتی رہو جو پوچھنا ہے۔ یہ شادی شدہ عورتیں تو بے نہتے بیل کی طرح ہو جاتی ہیں، ذرا جو بولتے ہوئے سوچیں، بس شادی کا لائسنس ہے، جو بول دو گناہ نہیں۔ مریم تپی بیٹھی تھی۔ پھر آخرکار اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا۔ اب کی بار اس نے نقاب کر لیا۔ اب اچھا خاصا دن تھا، بہت چہل پہل تھی باہر۔ اللہ کا نام لیے اس نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق اس کے ابو اور بھائی اسے اسلام آباد جانے والی بسوں میں ڈھونڈتے رہتے۔ اس کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی انہیں اس کے گھر چھوڑنے کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ بسوں کے شیڈول کے حساب سے وہاں چکر لگا رہے تھے۔ جب وہ اپنی بس میں بیٹھی تھی تو سامنے ہی ابو اور علی اسلام آباد جانے والی بسوں میں سے نکل رہے تھے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے بیچ بازار یوں باپ بھائی کے ہاتھوں گھسیٹے ہوئے نہیں جانا تھا۔ وہ اپنے بچاؤں کی دعائیں کرتی رہی، پھر وہاں سے چہرہ موڑ کر گردن جھکا لی تھی۔ بالآخر اس کی بس چل پڑی تھی۔ زندگی کا یہ باپ بھی ختم ہوا۔ لاہور پہنچ کر سب سے پہلے بازار جانا تھا تاکہ پیسوں کا انتظام ہو سکتا اور وہ اپنی رہائش کا انتظام کرتی۔ وہ پہلی بار لاہور آئی تھی لیکن کیونکہ وہ سفر کرنے کی عادی تھی اور 2 سال اکیلے ایک شہر میں گزار آئی تھی، اس لیے وہ انجان شہر میں بھی پراعتماد تھی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو اسے مارکیٹ میں لے جانے کو کہا تھا، جہاں گولڈ کی سب سے بہترین شاپس تھیں۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ بڑے دکان والے اسے ان سارے زیورات کی رسیدیں مانگ رہے تھے۔ اس نے اپنی نکاح کی تصویر دکھائی۔ ایک میں وہ حاشر کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک میں پورے خاندان کے ساتھ، اور ایک میں اکیلی۔ وہ جیولر چند لمحے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتا رہا۔ یہ لاکھوں کا زیور ہے، ہمارے پاس اتنا کیش نہیں۔ اتنی بڑی شاپ ہے اور کیش نہیں؟ شاید آپ کو مجھ پر یقین نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، میں کہیں اور جا کر بیچ دوں گی۔ اس نے سارا زیور سمیٹ کر بیگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ روکے میڈم، ایسا کریں کہ آدھا ابھی بیچ لیں، آدھا بعد میں بیچ دیجیے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میرے شوہر کا وہاں افریقہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے ان کے پاس لازمی جانا ہے۔ میرے پاس کیش نہیں۔ وہاں شفٹنگ کرتے وقت ہم کیش سارا استعمال کر چکے تھے۔ ہمیں یہ تو امید تھی کہ ہمارا کاروبار وہاں چل نکلے گا۔ نصیب کی بات اب جمع پونجی بھی بیچ کر کھانی پڑی ہے۔ یہ میری ساس کے خاندانی زیورات ہیں، آپ چیک کر چکے ہیں، یہ کوئی آج کل میں نہیں بنے ہوئے۔ مریم عالم اب میان سے نکلی تلوار بن چکی تھی۔ جو بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا اپنا نقصان کرتا۔ کوئی ایک رات میں یوں بھی تبدیل ہوتا، کوئی اور ہوتا یا نہ ہوتا، مریم عالم تبدیل ہو چکی تھی۔ اب اسے عزت دار زندگی گزارنی تھی۔ اس کی بلا سے سب بھاڑ میں جائیں، اور اس زندگی کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا تو بھی اسے شرمندگی نہیں تھی۔ اگر لوگ سچ کو قبول کرنے والے ہوتے تو وہ بتا دیتی، مگر ایک رات میں وہ عام لڑکی سے ایک سمجھدار عورت کا روپ دھار چکی تھی، اور بے وقوف تو وہ بس چھپے دشمنوں کو پکڑنے کے معاملے تک تھی۔ جو سامنے آ کر وار کر رہے تھے ان کے لیے وہ 2 دھاری تلوار تھی۔ دشمن سامنے دیکھ کر تو دماغ خوب چلتا تھا، اور آج بھی اسے اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی تھی۔ رونے کے بجائے خود کو پھر سے کھڑا کر رہی تھی۔ اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اس دکاندار پر بھی نہیں کہ وہ باقی زیور بعد میں بیچنے آتی، اور اس دوران وہ پولیس کو اس کے بارے میں بتا دیتا تو، اور جب حاشر نے اسے اطلاع بھیج دی تھی تو اب یقیناً اس کا نام بھی اس کیس میں پھر سے لکھا گیا ہوگا۔ اسے تو دراصل اس شہر میں بھی نہیں رہنا تھا۔ پھر جیولر نے اللہ جانے اس کی باتوں پر اعتبار کیا یا پرانا اور اچھا زیور دیکھ کر چپ رہا تھا۔ مریم کو اب ایک نیا لیپ ٹاپ اور موبائل چاہیے تھا، یہ اس کی سب سے اہم ضرورتیں تھیں۔ کیونکہ اب یہی 2 چیزیں اسے یہاں سے نکلنے میں مدد دے سکتی تھیں۔ جیولر شاپ سے نکل کر وہ ٹیکسی کر کے حفیظ سینٹر چلی آئی تھی۔ یہ بھی ڈرائیور نے بتایا تھا کہ یہاں سے اچھا سامان ملے گا،
لیپ ٹاپ اور موبائل کی پیمنٹ کرتے اس نے بہت احتیاط سے پیسے نکالے تھے۔ وہ اتنی زیادہ رقم تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر آرام سے اس کا دشمن بن سکتا تھا۔ بے احتیاطی کا مطلب دوسروں کا ایمان اور اپنی جان اور عزت خطرے میں ڈالنا تھا۔ انسان کو سکھانے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی آپ کی عقل پر پردے ہٹانے کو کافی ہوتا ہے۔ پھر جو چوٹ آپ نے نہیں کھائی ہوتی، آپ اس کے لیے بھی حساس ہو جاتے ہیں۔ مریم نے ایک دھوکہ کھایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس نے کیا تھا یہ سب۔ وہ تو ہر ایک پر اعتبار کرتی تھی اور اب وہ سوائے اپنی ذات کے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ موبائل لینے کے بعد اسے سم چاہیے تھی جو کہ یقیناً اسی کے آئی ڈی کارڈ سے رجسٹرڈ ہوتی، اور اس کے بعد اگر وہ اسی سم کے ذریعے پکڑی جاتی تو؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ ڈر گئی تھی۔ یہاں وہ کسے جانتی تھی کہ اس کے نام کی سم نکلواتی، اور جانتی بھی ہوتی تو کیا وہ ایسا کرتی؟ نہیں، نہ جانے وہ کیسا ہوتا، اور اگر وہ کسی معاملے میں قانون کو مطلوب ہوتا تو؟ مریم ایک موبائل کمپنی کے فرنچائز کے اندر داخل ہوئی، لیکن اب سوچ اور بچار میں تھی کہ کیا کرے۔ پھر اس کی نظر دیوار پر گئی جہاں اس کمپنی کے سم پیکیجز اور وائی فائی ڈیوائس کے پیکیجز کی مختلف کمرشلز لگے تھے۔ اس نے خود کو ڈپٹا، مریم اب تو عقل کو تیز دوڑانا شروع کرو۔ پھر وہاں سے ایک وائی فائی ڈیوائس لیے باہر نکلی تھی۔ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، بس اپنی عقل پر پڑے پردوں کو ہٹانے کی زحمت ہوتی ہے تو آپ خود اپنی ذات کے لیے آسانیاں کر لیتے ہیں۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ مغرب کی اذان کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ اس سارے دن نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ اب اسے آرام کرنا تھا، مگر کہاں؟ شہر انجان تھا، ہاسٹل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کہاں تھے، کیسے تھے، کھانے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ باہر نکل کر اس نے ایک بار پھر ٹیکسی کی تھی۔ کسی ایسے بیوٹی پارلر میں لے جائیں جو بہت مشہور ہو اور جہاں ہر وقت رش رہتا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے باقاعدہ مڑ کر اسے دیکھا۔ عجیب عورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ رش والے پارلر لے جاؤ، ورنہ عورتیں تو کہتی ہیں کہ بس ہم ہی پہلی کسٹمر ہوں، کیونکہ پیچھے گڑیا پپو روتے چھوڑ کر آتی ہیں۔ بڑا ہی اسٹیمنا تھا اس خاتون میں تو۔ کیا لاہور میں ایک بھی اچھا بیوٹی پارلر نہیں؟ مریم نے اس کے مڑنے پر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں بہت ہیں۔ پھر ٹیکسی چل پڑی تھی۔ ایک دو پارلر کے باہر ٹیکسی رکی تو اس نے ڈرائیور سے کہا کہ پتہ کر کے آئے رش ہے کہ نہیں، اور جب وہ کہتا کہ نہیں اتنا زیادہ رش نہیں، آدھے گھنٹے تک باری آ جائے گی، پھر وہ اسے ٹیکسی چلانے کا کہہ دیتی۔ پھر ایک جگہ بہت رش تھا، بیک وقت 4-5 دلہنوں کی اپائنٹمنٹ تھی شاید۔ ٹیکسی ڈرائیور مایوسی سے بتا رہا تھا۔ وہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج بالکل ٹائم نہیں، 3 گھنٹوں سے پہلے تو 1 منٹ بھی نہیں دے سکتے ان کی باجی۔ مریم سن کر اتر آئی تھی۔ اسے مطلوبہ جگہ مل گئی تھی۔ کرایہ دیتے وہ اندر آ گئی۔ اتنی عورتیں تھیں کہ اگر وہ آرگنائز نہ ہوتا تو باہر ابل پڑتی۔ مریم نے ریسیپشن پر اپنے فیشل کے لیے کہا تو لڑکی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کسٹمرز کو نا بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میڈم آج بہت رش ہے، یہ جو سامنے 2 دلہنیں نظر آ رہی ہیں، صرف یہ نہیں، ان کے دونوں کے پورے خاندان یہیں تیار ہوں گے۔ آپ کی باری آتے تو رات 11 بج جائیں گے شاید۔ وہ بیچاری اسے ڈائریکٹ نہیں کہہ پائی تھی کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں، آپ چلی جائیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے آپ کی میڈم سے ہی فیشل کروانا ہے، بہت تعریفیں سنی ہیں ان کی۔ مریم اطمینان سے بولی۔ اچھا آپ ادھر ایک طرف بیٹھ جائیں، جیسے ہی کوئی لڑکی فارغ ہوتی ہے میں آپ کو بلا لوں گی۔ نہیں، مجھے کسی اور لڑکی سے نہیں، بس آپ کی میڈم سے ہی فیشل کروانا ہے۔ ٹھیک ہے آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ مریم ایک جانب رکھے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ وہاں آئینوں کے آگے رکھی کرسیاں پر تھیں، کہیں میک اپ ہو رہا تھا، کہیں ہیئر اسٹائلنگ، اور کچھ لڑکیوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور فراغت کو دور کرنے کو ہاتھوں میں پکڑے موبائل میں مصروف تھی۔ ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جملے بازیاں چل رہی تھیں، ہنسی اور کہکوں کی آواز تھی۔ مریم نے ان سے نگاہ ہٹا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک شاپنگ بیگ کھولا اور لیپ ٹاپ باہر نکالا۔ اسے سکون سے لیپ ٹاپ استعمال کرنا تھا، اس لیے وہ اسے رش والی جگہ پر چاہیے تھی، ایسی رش والی جگہ جہاں ہر کوئی اپنے میں ہی پڑا ہو، اس کی جاسوسیاں نہ کرے۔ اور خواتین کے بیوٹی سیلون سے بڑھ کر دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں بیٹھی ہر خاتون کا مسئلہ بس اپنے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ موبائل فرنچائز مردانہ جگہ تھی، اس لیے وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی ونڈو رجسٹرڈ تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے ساتھ وائی فائی ڈیوائس اٹیچ ہو گیا تھا۔ انسٹالیشن کے بعد وہ نیٹ براؤزر کھول رہی تھی۔ اب ہر وقت وہ نیٹ کے لیے دوسرے سے موبائل نہیں مانگ سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی 5 منٹ سے زیادہ صبر کر سکتا تھا۔ لاہور میں اپنے کام کے لیے وہ زیادہ پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو زخم، دوسرا پکڑے جانے کا ڈر۔ اس کا کام لمبا تھا، وہ لاہور کے مختلف پرائیویٹ ہاسٹلز کو سرچ کرتی رہی تھی، پھر موبائل آن کر کے اس کے نوٹس میں ساری معلومات لکھتی رہی۔ وہاں کسی نے بھی کونے میں بیٹھی اس لڑکی پر توجہ نہیں دی تھی۔ کوئی اپنے بالوں کے لیے پریشان تھی، کوئی لپسٹک کے شیڈ کے لیے بول رہی تھی، کوئی اپنے میک اپ کے لیے لڑکی کو بلاتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ سب کے اپنے مسئلے تھے۔ مریم نے 5-6 ہاسٹلز کا پتہ لکھ لیا تھا۔ اب وہ کل ہی وہاں جا سکتی تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، اسے اب کہیں رات گزارنی تھی۔ ہوٹل، اس سوچ کو تو وہ پہلے رد کر چکی تھی، لیکن اب آخری آپشن یہی تھا۔ اس نے اچھی ہوٹلز کو سرچ کیا تھا، پھر ایک جگہ بکنگ کروا لی تھی۔ وہ 1 گھنٹے میں فارغ ہو چکی تھی۔ سیلون میں ویسے ہی رش تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رش کم نہیں ہو رہا تھا۔
مجھے اب جانا ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ وہ ریسیپشنسٹ کو مطلع کرتی باہر نکلی، پیچھے وہ کہتی رہ گئی، اب بس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے۔ مریم انسنا کی آ گئی تھی، پھر ٹیکسی کر کے اپنے ہوٹل آ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر سکھ کا سانس لیا۔ مشکل ترین دن تھا۔ اس کی سائڈ میں پھر سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے کھانا روم میں منگوا لیا تھا، پھر درد کی وجہ سے اسے ٹھیک طرح سے کھایا بھی نہیں گیا۔ زخم کی ڈریسنگ کر کے وہ بستر میں گھس گئی تھی۔ اتنی تھکن کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ اسے اپنی بہادری پر رونا آ رہا تھا۔ اسے ہر بات پر رونا آ رہا تھا۔ امی ابو کے آنسو یاد آ رہے تھے۔ علی، اس کا پیارا بھائی، لیکن اسے زخم دینے والا۔ اس کا ہاتھ اپنے زخم تک گیا۔ نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ سب ہاسٹلس میں جا کر چیک کر رہی تھی۔ اکیلا روم نہیں مل رہا تھا۔ اب اسے کسی کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ درد سے پیسے زیادہ لگتے، لیکن انسانوں میں چھپے سانپوں سے بچ جاتی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی۔ وہ تھک چکی تھی۔ پھر آخری ہاسٹل میں ایک کمرہ مل گیا۔ یہاں مہینے کا کرایہ اس کے 5 اسٹار ہوٹل کے ایک رات کے برابر تھا۔ جب تک اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تب تک وہ ان پیسوں کو نہیں اڑا سکتی تھی۔ وہ چاہتی تو پورا مہینہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیتی، مگر اس کے بعد کیا؟ ایک ضلالت والی زندگی ہوتی۔ پیسے کے بغیر زندگی بہت بری ہوتی ہے، بہت مشکل۔ اسے اس پیسے کی حفاظت کرنی تھی، اپنی ذات کی طرح۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ ہاسٹل کے لیے صبح سے خوار ہو رہی تھی۔ ہاسٹل میں سب طے کر کے وہ ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ کل سے اس نے ہاسٹل میں جا کر رہنا تھا۔ وہاں وہ کسی لڑکی سے بات نہیں کرتی تھی، اس سے کرنی بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ والے رومز کی لڑکیوں نے بہت دن اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے لیے دیے رویے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بہت مغرور ہے، نک چڑھی، بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، بہت بد اخلاق لڑکی ہے۔ سب کی اپنی رائے تھی۔ صحیح کہا، آنٹی کہہ رہی تھیں کہ اس نے کہا ہے کہ جب تک میں ہوں روم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ خوش اخلاق ہوتی تو یوں بدمزاجی نہ دکھاتی۔ ہر شخص دوسرے کے عمل کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ جو دوسروں کے بارے میں رائے دے رہا ہے وہ سچ مانی جائے، اس کا کہا معتبر ہو۔ کیوں؟ ہم لوگ اپنے ذوق میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہر شخص کی زندگی کی کہانی مختلف ہوتی ہے، اس کے اچھے اور برے رویے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور اگر کہانی معلوم ہو بھی جائے تو لوگ اس کے لیے کوئی جواز دے دیتے ہیں۔ لو، ایسا نہیں ہوتا، اچھا تم ایسا کر لیتی، اچھا تم ویسا کر لیتی۔ ویسے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بات جھوٹ لگتی ہے۔ ایسے ہی بہت سی مختلف آراء ہم لوگ کتنی آسانی سے دے دیتے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد یہ سب نہیں ہوتا تو مطلب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اپنے دماغ کا کینوس وسیع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کے ہاں نہیں ہوتا وہ تب بھی ان کے لیے قابل قبول ہو کہ ایسا کسی اور کے کہیں والے کینوس میں تو ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو نگاہ میں وسعت لانی ہوتی ہے، پھر یقین کریں کسی شخص سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر شخص قابل قبول لگتا ہے، ہر انسان اچھا لگتا ہے، ہر انسان قابل عزت لگتا ہے۔ مریم کو ان میں سے کسی کی بھی رائے کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ جن خونی رشتوں کے ساتھ عمر رہی تھی، ہر وقت اچھا کہنے والے برے وقت میں برا کہہ کر ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کی بلا سے اب سب بھاڑ میں جاتے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے بد اخلاق یا بد زبان کہا جاتا۔ لوگ ایک دو بار اچھا بولنے پر خوش اخلاق کہتے ہیں، پھر اگر کبھی تنزیہ سے بات کر لی جائے تو ساری زندگی کا اخلاق دھرا رہ جاتا ہے، اور لوگ یہی یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے ان سے برے طریقے سے بات کی تھی۔ آپ کی یہ غلطی پھر سے آپ کو اسی مقام پر لا کھڑا کرتی ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے انرجی ضائع کرتی۔ اگر اب بھی ایسا ہی کرتی تو پھر مریم عالم پر افسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر مختلف ٹریولنگ ویب سائٹس کو چیک کرتی رہتی۔ جی ہاں، اسے پاکستان میں نہیں رہنا تھا۔ گھر والے اسے ڈھونڈے بغیر چین تو نہیں دے سکتے تھے، اور کیا پتہ پولیس بھی اس کے پیچھے ہو۔ وہ اسی وجہ سے جب سے ہاسٹل آئی تھی باہر نہیں نکلی تھی۔ بھلے اس کے پاس جتنے مرضی پیسے ہوں، لیکن اسے کسی ملک کا مستقل ویزا نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو یہ لمبا پروسیس ہوتا، اور آگے پتہ نہیں وہ ملک رہنے کے قابل نکلتا بھی کہ نہیں۔ اسے جہاں بھی جانا تھا بطور سیاح جانا تھا۔ یورپین کنٹریز کے ویزا پروسیس کو تھکا دینے والے لگتے تھے۔ فجی کے پیکیجز زیادہ پسند آئے تھے۔ فجی آئی لینڈ دنیا کے جیسے آخری کونے پر واقع ہے، آسٹریلیا سے بھی پرے۔ مریم کا پاسپورٹ ابو نے عمرے پر جانے کے لیے پچھلے سال بنوایا تھا، پھر صرف امی ابو اور علی گئے تھے۔ مریم اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ پاسپورٹ دیکھتے اسے وہ دن یاد آیا جب وہ سب پاسپورٹ آفس بیٹھے ہوئے تھے۔ علی کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ سنو چڑیل، دوپٹہ اچھی طرح سے سیٹ کر لینا۔ اگر تمہارے چڑیلوں والے بال نظر آ گئے تو یہ بہت سے گھرانوں کے چراغ ڈر کے مارے بجھ جائیں گے۔ اس نے اسے چڑھانے کے لیے رش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ افسوس کہ تم 7 پردوں میں بھی بندر ہی لگتے ہو۔ مریم تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے بالوں کا دشمن اس کا بھائی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ بندر والی بات امی کو بتائی تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ علی کا اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا۔ اور چڑیل والی بات میں ابو کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ جو ابو آپ کی عزت افزائی میں پیش کریں گے۔
21 तोपों को तो रहने ही दो, वो भी उसकी बहन थी, मेरी अच्छी बहन मरियम, बस बाल चुड़ैलों की माने, वरना चांद का अधूरा टुकड़ा हो। अली ने दांत पीसे थे। मरियम के होंठ मुस्कुरा उठे, आंखों में नमी आ गई थी, जो बिलाखिर गालों पर रवां हो गई। खूबसूरत वक्त क्यों जल्दी गुजर जाता है। उसने दाएं हाथ से गालों को साफ किया, फिर पासपोर्ट की एक्सपायर्ड डेट देखकर फाइल में रख दिया था। अभी बहुत टाइम था उसके एक्सपायर होने में, वो आराम से सफ़र कर सकती थी। उसने फीजी के 15 दिन के टूर को सिलेक्ट किया था। वो सबसे सस्ता पैकेज ले रही थी, यानी होटल और एयरपोर्ट आने जाने तक के लिए ट्रांसपोर्ट थी। बाकी टूर उसने अपनी मर्जी से करना था। वो जहाँ मर्जी घूमती, जेब के हिसाब से खाना पीना और शॉपिंग करती। वो एक ट्रैवल कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर चुकी थी। लाहौर से उसने अपनी ज़रूरियात की थोड़ी सी शॉपिंग की थी, एक दो नए सूट और जूतों के जोड़े लिए थे। वो हॉस्टल उसके पुराने हॉस्टल की निस्बत बहुत छोटा था और इसमें लॉन भी नहीं था। बस एक इमारत थी जिसका छोटा सा सहन था, बाकी सारे हिस्से बिल्डिंग थी। बाकी सारे हिस्से पर बिल्डिंग थी। वो बस इतना बाहर निकलती थी कि अपना खाना लेकर कमरे में आ जाती। अक्सर कमरे का दरवाज़ा बंद रखती थी। जब कभी इस कमरे में पड़े दम घुटता तो दरवाज़ा खोल देती। उसके कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी, तो घुटन से उसकी सांसें तंग पड़ने लगती। विजिट के लिए सारी ज़रूरियात पूरी करने के बाद बिल आखिर उसका विजिट वीज़ा आ चुका था। इस सारे अमल में 1 से 1.5 माह लगा था। मरियम ने बहुत सब्र से उस वक्त का इंतज़ार किया था। उसकी आज लाहौर से फ़्लाइट थी। ज़ाहिरी बात है कि उसकी मंजिल दुनिया का आखिरी हिस्सा था, तो एक ही फ़्लाइट से जाना मुश्किल था। अमूमन फ़िजी की फ़्लाइट्स के 2 स्टॉप होते हैं। मरियम ने भी 2 कनेक्टेड फ़्लाइट्स पकड़नी थी। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के वक्त उसका दिल डूब रहा था, कहीं वो पकड़ी ना जाए, कहीं उसका नाम मुल्क के संगीन मुजरिमों में तो नहीं शामिल। डर ज़रूर था, मगर उसे रिस्क लेना था, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं रखा था उसके लिए। खुदा खुदा करके वो बोर्डिंग करवा कर आगे चली गई थी। उसे अपनी सरजमीन छोड़ने का दुख हो रहा था, मगर इतना नहीं कि वो रोती रहती। वो आने वाले वक्त से अच्छी उम्मीदें लगाए बैठी थी, इसीलिए चुप थी, और इस 18.5 घंटे की फ़्लाइट ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। वो एक लम्हे को भी नहीं सो पाई थी। पता नहीं वो कौन से अजीम लोग होते हैं जिन्हें फ़्लाइट्स के दौरान नींद आ जाती है और इनसे खाना भी खाया जाता है। उसने अपनी कनेक्टेड फ़्लाइट के दौरान भागते हुए ही खाना खाया था, क्योंकि इनमें ज़्यादा वक्फा नहीं था। फीजी और लाहौर के वक्त में 7 घंटों का फ़र्क है, तो वो एक दिन आगे आ गई थी। नादी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब उसकी फ़्लाइट ने लैंड किया तो वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मरियम खिड़की से सर टिकाए शीशे के पार नजर आते मंजर को देख रही थी। बारिश के कतरे तेजी से शीशे पर फैल रहे थे। हर तरफ हरियाली थी, एक वसी लैंडस्केप और इस पार बेअंत समंदर। वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी इस मंजर को सराहे बिना नहीं रह सकी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। उसे पाकिस्तान याद आया। अभी वो इस तारीख तक पहुँचने को 1 घंटा बचा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उसे एहसास हुआ कि मौसम बहुत सर्द था, जबकि वो पाकिस्तानी मौसम के हिसाब से लॉन का सूट पहने हुई थी। उसने कब सोचा था कि दुनिया में ऐसा मुल्क भी हो सकता है जहाँ जुलाई में सर्दी पड़ती हो। पीजी के लिए उसके अप्लाई किया था कि एक तो सस्ता पैकेज था, दूसरा बहुत दूर था। कौन सोच सकता था कि वो वहाँ हो सकती है, मगर उसने वहाँ के मौसम को सर्च नहीं किया था। इसके एजेंट की तरफ से भेजा ड्राइवर उसे लेने आ चुका था। उसे होटल छोड़कर वो ड्राइव पर चला गया था। मरियम ने सरसरी निगाह से कमरे का जायजा लिया। दरमियाने से होटल का एक दरमियाने साइज का कमरा था। अब सस्ते पैकेज में इतना ही मिल सकता था। 3 स्टार होटल ऐसा ही हो सकता था। एक सिंगल बेड जिस पर सफ़ेद चादर बिछी थी। बेड के साइड दराज पर एक जानिब लैंप रखा था और दूसरी जानिब फ़ोन कनेक्शन था। लैंप वाली साइड से बेड से थोड़े से फासले पर 2 कुर्सियाँ रखी थीं और इनके दरमियान छोटी सी मेज़, जिस पर रखे गुलदान में ताज़ा फूल सजे थे, जो आतिशी गुलाबी रंग के थे। उसे फूलों में बस चंद मशहूर फूलों का ही पता था, उनका नाम न जाने क्या था। मरियम ने बैग से कपड़े निकालकर एक जानिब छोटी सी अलमारी में लटकाए थे। मजमून वो एक सादा और खूबसूरत कमरा था। इस कमरे में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये कि इसके बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार शीशे की थी। मरियम ने आगे बढ़कर उसके अध खुले पर्दों को मुकम्मल तौर पर एक तरफ कर दिया था। ओह! सामने बहुत खूबसूरत मंजर था। होटल का स्विमिंग पूल उसके सामने था और इससे परे होटल का सब्ज़ाज़ार। ये 3 स्टार होटल भी इस व्यू से 5 स्टार लग रहा था। मरियम ने पर्दे बराबर कर दिए। उसे सोना था, वो थकन से अब मरने को थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद उसने सबसे पहले करेंसी तब्दील करवाई थी। आते हुए वो आधे पैसों को अमेरिकन डॉलर्स में कन्वर्ट करवा चुकी थी। अब बचे हुए पैसे फिजी डॉलर में कन्वर्ट करवाने थे। इसके बाद वो शॉपिंग के लिए निकल खड़ी हुई। इतनी सर्दी थी कि उसे लग रहा था कि उसकी कुल्फ़ी जम जाएगी। उसने दुपट्टे को स्कार्फ की तरह डबल करके ले लिया था। वहाँ बहुत से मुल्कों के टूरिस्ट आए हुए थे, लेकिन शायद वो वाहिद पाकिस्तानी थी। उसे भीड़ में कोई अपना चेहरा नज़र नहीं आया था। चलो अच्छा था, वो अपने मुल्क के लोगों से भी वैसे ही दूर रहना चाहती थी। लोग उसके लिबास की वजह से उसे ठिठक कर ज़रूर देखते थे। मरियम ने एक गर्म कोट और कैप ली थी। वहाँ सर्दी तो अच्छी तरह से पूछ रही थी। उसे शहर में घूमने का कोई शौक़ नहीं था। बस उसे कमाने के लिए कोई नौकरी मिल जाती तो ज़िंदगी आसान थी। मगर नौकरी मिलना कोई इतना आसान काम तो नहीं था।
کہ اسے ایک ہی دن میں مل جاتی۔ وہ روز نیٹ پر بیٹھ کر نوکریاں دیکھتی رہتی، مگر وہ لوکل لوگوں کے لیے ہوتی تھیں۔ وہ چھوٹا سا ملک تھا، ایک دنیا سے الگ۔ وہ اپنے لوگوں کو موقع نہ دیتا تو کسے دیتا؟ مریم ڈھیروں نوکریاں دیکھتی رہی، مگر اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کہاں اپلائی کرے۔ دن پر دن گزر رہے تھے، اس کا ٹرپ ختم ہو جانا تھا۔ اس سے پہلے اسے کوئی ایسی جاب ڈھونڈنا تھی جہاں ویزا بھی وہ خود دیتے۔ آج 7واں دن تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر تھک چکی تھی۔ کوٹ لے کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سردی اتنی تھی کہ حد نہیں۔ وہ گرم گرم سوپ پینے کو ہوٹل کے ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ دن کا وقت تھا، اکثر سیاح اس وقت گھومنے پھرنے میں لگے ہوتے تھے، اس کے لیے ہال میں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک ستون کے قریب والی ٹیبل کے گرد جا بیٹھی۔ ہال کی دیواروں پر لگی بڑی بڑی کھڑکیوں سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے کونی ٹیبل پر ٹکائے کھڑکی کے اس پار دیکھنے لگی۔ وہ کس قدر خود کو مصروف رکھنے کی جتن کر رہی تھی، کچھ بھی یاد نہ آئے، لیکن بس تب تک یاد نہیں رہتا جب تک وہ سوئی رہتی تھی۔ سوتے ہوئے آخری خیال انہی ستم گر لوگوں کا آتا تھا، اور صبح اٹھتے ہی پہلا خیال بھی انہی کا ہوتا۔ آنسو اب نہیں نکلتے تھے، مگر یہ اداسی بھی تو جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اسی لیے آج اس نے نادی شہر گھومنے کا سوچا۔ بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب نئی زندگی کی تو شروعات کرنی ہی چاہیے۔ رونے کے لیے لاہور میں گزرے دن کافی تھے۔ ویٹر اسے آرڈر لے چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتی ہلکی سی کنمن ہونے لگی۔ بارش کے قطرے شیشوں سے ٹکرا کر لکیریں بنا کر نیچے کی جانب سفر کرنے لگے۔ اس کے ساتھ والی ٹیبل پر ایک کپل آ کر بیٹھا۔ اس کے منظر کے درمیان اب وہ لوگ آ گئے تھے۔ وہ بدمزہ ہوئی، ان لوگوں کو گھورنا چاہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ لڑکی تیز تیز بول رہی تھی اور لڑکا کبھی اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتا، کبھی اس کے گال پر ہاتھ رکھتا۔ پتہ نہیں محبت نامی جذبہ لوگوں کو اتنا بے وقوف کیوں بنائے رکھتا ہے، جبکہ اس نے کرنا خوار ہی ہوتا ہے۔ مریم نے بیزاری سے نگاہ پھیر لی، تبھی اس کی نگاہ ان دونوں کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس لڑکے نے گرم جوشی سے لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے حاشر اس کا ہاتھ پکڑا کرتا تھا۔ مریم کا وہیں سانس اٹک گیا تھا۔ ہزاروں مشغلے ہیں جو مجھے مصروف رکھتے ہیں، مگر محسن وہ ایسا ہے کہ پھر بھی یاد آتا ہے۔ حاشر، اسے اپنا پہلا ڈنر یاد آیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھ کر اٹھانا چاہا اور ہمت کر کے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں تھی سوائے اس کے کمرے کے۔ اسے اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ حاشر اسے طلاق دے چکا ہے۔ آتا بھی کیسے؟ وہ جس طرح محبت سے اس کے چہرے کو تکتا رہتا تھا، اس نے سوچا اب وہ کیسے جی رہا ہوگا اس کے بغیر، اس احساس کے ساتھ کہ مریم اس کی بیوی نہیں۔ کیا واقعی اس کے لیے آسان ہوگا اسے چھوڑنا؟ اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ اس کے آنسو گالوں تک آ چکے تھے۔ وہ سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹیبلز کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ میم، آپ کا آرڈر، ویٹر نے پیچھے سے پکارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی میم، آپ ٹھیک ہیں؟ ویٹر نے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، سردی لگ رہی تھی اس لیے رو رہی تھی۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے اپنا آرڈر لیا۔ جی؟ ویٹر کو جھٹکا لگا۔ عجیب خاتون تھی جو سردی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اوکے، وہ سمجھ کر سر ہلاتا مڑ گیا تھا۔ مریم نے اس سوپ کو آنسوؤں کے ساتھ پیا تھا۔ میر حاشر، اچھا نہیں کیا۔ تم سے یہ امید کب کی تھی کہ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ میرا دل پھٹتا ہے جب یاد آتا ہے کہ تم بھی نہیں رہے میرے پاس۔ کوئی بھی نہیں ہے، امی بھی نہیں ہے، ابو، علی، سب نے چھوڑ دیا۔ لیکن تم میر حاشر یہ نہ سمجھنا، تمہارے عشق میں بیٹھی رہوں گی۔ تم دیکھنا، تم سب دیکھنا، میں اپنی زندگی جیوں گی، بہت اچھے سے جیوں گی۔ تم لوگوں کے دیے دکھوں پر ساری زندگی بیٹھ کر نہیں رہوں گی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچے جا رہی تھی۔ جلتے دل کو کسی طور پر قرار نہیں تھا۔ بہادری سب ایک طرف، اندر کے دکھ کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اس میں ابھی وقت لگنا تھا۔ اس کا ٹرپ ختم ہونے میں 2 دن بچے تھے، اور وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی، وہاں جا کر اب نوکری نہ ملتی تو آپشن پاکستان تھا۔ پاکستانی روپیوں تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب وہ ڈالرز میں کنورٹ ہوئے تھے تو وہ اتنے نہیں تھے کہ انہیں زیادہ عرصہ خرچ کیا جاتا۔ اس نے کبھی جاب نہیں کی تھی، اس لیے اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ جاب کے لیے کوشش کیسے کی جاتی ہے۔ اور وہ جو اصل بات تھی کہ اسے اندر سے یہ خوف تھا کہ اگر وہ کسی اچھی پوسٹ پر جائے گی اور اس کے ملک کے لوگوں کو اس کی تلاش ہوئی تو وہ اسے آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ وہ گمنام نوکری چاہتی تھی، ضروریات زندگی بھی تو پوری ہو جاتی اور کوئی خوف کی تلوار بھی سر پر نہ ہوتی۔ آج ایک بار پھر انٹرویو دینے گئی تھی۔ ایزٹ بار نامی اس کلب کا مالک بار بار اس کا حیرت سے جائزہ لیتا۔ تم واقعی یہاں نوکری کرنا چاہتی ہو؟ جی، دیکھو یہاں اور قسم کے بھی لوگ آتے ہیں، اور پھر ہمارے ڈی جے اور بار ٹینڈر اپنے کام کے ماہر ہیں۔ تم دونوں کاموں میں زیرو لگتی ہو، اس حلیے میں یہاں ہوگی؟ کیا ہے میرے حلیے کو؟ مریم نے برا مان کر خود پر نگاہ ڈالی۔ ہمارا یونیفارم ہے، وہ یوز کرنا ہوگا، اور میرے پاس اس وقت ویٹرز کی نوکری ہے۔ کرنا چاہو تو کل سے آ جاؤ۔ وہ دانتوں کے درمیان ایک تیلی دبائے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مریم کا دل چاہا ایک موسا دے مارے اسے، ابھی بھولے جا رہا تھا، پھر اس کی آفر کو خود رد کرتے وہ باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے زندگی مشکل تھی، لیکن وہ ویٹرس نہیں بن سکتی تھی۔ انسان کی اپنی نظر میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔
कोई पूछता कि बार टेंडर और डीजे क्या चीफ एग्जीक्यूटिव लगते हैं। वो मायूस हो चुकी थी। चलते चलते न जाने कहाँ निकल आई। चौंक कर देखा तो एक पार्क से गुजर रही थी। उसे चंद कदमों के फासले पर एक बेंच पड़ी थी। वो चंद कदम चलकर उस तक जा पहुंची और बैठ गई। ये एक वसी पार्क लग रहा था। न जाने क्या नाम था, आते हुए देखा भी नहीं था। उसके सामने खूबसूरत घास एक कार्पेट की मानंद बिछा नजर आ रहा था और सामने की रविश के तरफ कुछ फासले पर दरख्त लगे हुए थे जो बहुत घने नहीं थे, इसलिए सामने का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। 10 मिनट गुजरे थे कि उसके साथ एक लड़की आ बैठी। बहुत थकी हुई लग रही थी। चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेती रही, फिर मरियम की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मरियम का दिल चाहा उसे इग्नोर करे, लेकिन फिर दिल भरा हुआ था। वो लड़की पहले उससे फिजियन ज़बान में पूछ रही थी, फिर बात को इंग्लिश में दोहराया। मरियम, पाकिस्तान। वो मुख्तसर बोली। मैं क्रिस्टीना, यहाँ की हूँ। ओह, मेरा बॉस इतना ज़्यादा काम लेता है कि बंदा मरने से ज़रा इधर तो तब छोड़ता है। सारा दिन बोतलें उठा उठा कर मेरे हाथ शल हो जाते हैं। बाजुओं में ताकत नहीं होती कि चम्मच पकड़कर खाना खा सकूं। कमीना। इसके बाद वो गालियां देने लगी। मरियम ने लब खींचे। उसे पता नहीं था कि लड़कियां भी इतनी फजूल गालियां देती हैं। क्या काम करती हो और कहाँ? मरियम पूछे बिना नहीं रह सकी थी। मिनरल वाटर की फैक्ट्री में रोज़ बोतलें उठानी पड़ती हैं। मैं कहती हूँ कि कोई नई लड़की रख लें, लेकिन जो भी आती है चंद माह में छोड़ जाती है। क्यों? मरियम को कोई तजस्सुस नहीं था, लेकिन बात तो करनी थी। उसका दिल भरा हुआ था। बिला वजह सही किसी से तो बात करती, क्योंकि तनख्वाह कम देता है वो कमीना और काम ज़्यादा करवाता है। सब छोड़ जाती हैं। तुम भी छोड़ जाओ। अब कि मरियम ने बेजारी से उसे देखा। बदतमीज़ लड़की थी, हर दूसरी बात में गाली निकाल कर बात कर रही थी। मुझे इन सब से ज़्यादा देता है, नहीं छोड़ सकती। फिर और कहाँ जॉब करूँगी? कोई तजुर्बा भी नहीं। तजुर्बा तो किसी भी चीज़ का नहीं होता, हर काम करने से आता है और फिर जाकर वो आपके तजुर्बे में शामिल होता है। तुम अक्लमंद लगती हो। सुनो, तुम मेरी फैक्ट्री में जॉब कर लो। मरियम ने हैरत से उसे देखा। जी? क्या नहीं करनी? तुम्हें देखकर लगा कि शायद तुम जॉब ना मिलने पर उदास हो। अच्छी पे दिलवाऊंगी। अच्छा, और रिहाइश? वो वीज़ा कंपनी का होगा। मरियम ने अब की बात दिलचस्पी दिखाई। कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी जो भी कर ली, ज़ख्म 2 दिन पुराना होने से फिर से भूल कर पुरानी रविश पर आने लगते हैं। एक बार फिर वो पुरानी गलती दोहरा रही थी, अनजान पर एतबार करके, लेकिन इस वक्त उसे एहसास नहीं था कि वो गलती कर रही है। हाँ, रिहाइश मुफ्त और वीज़ा हमारी तरफ से। मैं यहाँ टूर पर आई थी। 2 दिन बाद ख़त्म होने वाला है। जहाँ तक मैं जानती हूँ वीज़ा लगते में 1-2 माह तो लग जाते हैं। अरे तुम इन बातों को छोड़ो, बस हाँ करो, मैं सब संभाल लूँगी। वो लड़की खिलखिला उठी थी। मरियम ने उसे अपनी होटल का बताया और खुशी खुशी होटल आ गई। मसला तो हल होने को था, बल्कि हो चुका था। वो लड़की अगली सुबह उसके होटल आ धमकी थी। फिर मरियम को अपने साथ फैक्ट्री ले गई थी। वहाँ मालिक ने सरसरी इंटरव्यू के बाद उसे जॉब दे दी। तनख्वाह कम थी, मगर पूरे महीने में 3 वक्त का खाना आराम से निकल सकता था। मरियम को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। मरियम का ट्रिप ख़त्म होने पर उसकी ट्रैवलिंग एजेंसी ने उससे रब्ता किया था। मरियम ने उन्हें अपनी फीजी की रिहाइश का बता दिया था। इस फैक्ट्री में मर्द भी काम करते थे। औरतों वाले ऐसे में बस क्रिस्टीना और चंद साथी पुरानी थी। बाकी सब लड़कियां 3-4 माह पुरानी थीं बस। मरियम ने कोई तजस्सुस नहीं किया कि ऐसा क्या होता था कि थोड़े अरसे में सब छोड़ जाती थीं। इसका मसला हल हो रहा था। उसे अब बाकी बातों की परवाह नहीं थी। इस फैक्ट्री में ज़्यादातर मकामी लोग थे और उसे हैरत हुई कि जब पता चला मकामी लोग सयाहों को लूट मार कर अपना जेब खर्च निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं था कि सब लोग ही ऐसे थे, लेकिन ऐसे हादसात आए दिन सुनने को मिलते। अब ये सिर्फ एक ग्रुप का काम था या ज़्यादा लोग मुलविस थे, इस पर कोई तहकीक नहीं थी। यहाँ भी एक यूनिफॉर्म था। सर्दियों में जीन्स शर्ट्स और गर्मियों में स्कर्ट ब्लाउज। चूँकि अब सर्दियाँ थीं तो मरियम के लिए आसानी थी, जिस्म ढका रहता। स्कार्फ को इसके बॉस ने नाक चढ़ाकर देखा था और मना कर दिया। मरियम किसी भी बहाने लॉन्ग कोट और सर पर ऊनी टोपी पहने रखती, बालों का जूड़ा रखती, अजीब नमूना लगती थी। उतारो इस टोपी को, क्रिस्टीना ने एक दिन खींचकर वो टोपी उसके सर से उतार फेंकी। मरियम जो भी कहती वो अनसुना किए उसकी टोपी भाग कर कहीं छुपा आई थी। हम यहाँ अंदर काम करते हैं, यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती। दूसरी लड़की ने उसे तसल्ली दी थी। वो फिर खामोशी से बोतलें उठाती रही। उसकी रिहाइश क्रिस्टीना के साथ थी, फैक्ट्री के करीब ही, क्योंकि वो अलग रिहाइश अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके बॉस ने उसका पासपोर्ट अभी तक नहीं दिया था। फिर उसे बुलाकर कहा कि पासपोर्ट नहीं देगा। हाँ, वीज़ा लग चुका है। मरियम ने कोई एतराज़ नहीं किया। उसके ख्याल में अब वो महफूज थी। उसे वहाँ काम करते 1 माह हो चुका था। क्रिस्टीना ने नोट किया कि वो बस काम में मगन रहती थी और काम को इतना मुश्किल नहीं था कि दिमाग लड़ाना पड़ता। जिस्मानी मशक्क़त थी, वो बिना शिकवा किए करती रहती। यहाँ से जाकर वो कमरे में बंद रहती, ज़्यादा कभी दम घुटता तो बस खिड़की के साथ आ खड़ी होती। जब थक जाती तो वापस बिस्तर पर जा बैठती। फिर एक दिन क्रिस्टीना और उसके साथियों ने बहुत मिन्नत करके छुट्टी के बाद उसे आउटिंग के लिए राज़ी कर लिया। उसकी छुट्टी रात के 8 बजे होती थी। पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट से खाना खाया, फिर मरियम को बिना बताए एक क्लब में ले आए थे।
وہ جی بھر کر بیدار ہوئی۔ اب کئی گھنٹے وہ سب پاگلوں کی طرح ناچنے والے تھے اور اسے بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا تھا۔ پہلے تو سب نے وہاں جا کر ڈرنکس لیں۔ مریم نے سیزنل فریش جوس کا آرڈر دیا تھا۔ باقی لڑکیاں گلاس لیے ڈانسنگ اسٹیج کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ وہ وہیں اپنی کرسی پر بیٹھی رہی، مڑ کر ان کو دیکھتی رہی، گلاس ہاتھ میں تھامے تھوڑی دیر بعد اس میں ایک سپ لے لیتی۔ میوزک بہت تیز تھا، کوئی مقامی گانا لگا ہوا تھا۔ ساری عوام اس گانے پر پاگل ہو رہی تھی۔ یقیناً سب کا پسندیدہ ہوگا۔ اس بار میں لال روشنی بہت زیادہ تھی، باقی رنگ کی روشنیاں بہت کم تھیں، کسی عکس کی مانند کہیں نظر آ جاتی، ورنہ ہر شے لال رنگی ہوئی تھی۔ پھر دوسرا ٹریک شروع ہو گیا تھا۔ عوام نے اس پر سے پہلے سے زیادہ شور مچانا شروع کر دیا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اسے اپنے بالکل پیچھے آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر بولنے والے کو دیکھا۔ بارٹینڈر دونوں کونیوں پر زور ڈالے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ مریم کا ہاتھ اپنے بالوں تک گیا، وہ کھلے ہوئے تھے۔ اوہ، وہ آج ٹوپی پہننا بھول گئی تھی اور جوڑا بھی کھل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ہے، میں نے تعریف کی ہے، تم نے شکریہ بھی نہیں کہا۔ لڑکے نے اس کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ کوئی ہیئر بینڈ ہے تو دو۔ مریم نے اس کی بات کو انسنا کر دیا تھا۔ اپنی کہی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ یہاں اس پر غصہ کرتی تو نقصان اپنا ہی ہوتا۔ اس کے لیے انجان ملک تھا اور چیخ چلا کر اپنا ہی تماشا بناتی۔ بہتر تھا کہ سمجھداری سے معاملے کو نپٹایا جاتا۔ بدذوق لڑکی ہو، نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بدمزہ ہوا۔ اس نے اچھا برا کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ عجیب عورت تھی جو اپنے بالوں کو اتنی چٹیاں بنا کر رکھی، جو اپنے بالوں کی اتنی چٹیاں بنا رکھی ہیں۔ ایک کھول کر اس کا بینڈ مجھے دے دو۔ وہ مریم عالم ہی تھی۔ لڑکے نے ناک سے کوڑی۔ تم نے شکریہ بولا تھا؟ لیچڑ انسان، وہ اردو میں بڑبڑائی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے کھلے بال زیادہ اچھے لگیں گے، اس لیے ایک پونی دے دو مجھے۔ باقی جملہ وہ انگلش میں بولی۔ لڑکا تعریف سن کر خوش ہوا تھا اور ایک طرف سے بینڈ اتار کر اسے دے دیا۔ وہ بینڈ چھوٹا تھا۔ مریم نے جوڑا کھول کر اپنے بالوں کی چٹیاں بنا لی تھی۔ واو، تمہارے بال تو بہت لمبے ہیں۔ نہ تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں؟ اس نے گھڑا۔ سارے لوگ ابھی ڈانس کر رہے ہیں، ڈرنک کے لیے بس تم ہی بیٹھو تو تمہیں دیکھوں گا۔ وہ ڈٹائی سے دانت دکھانے لگا۔ مریم نے بال باندھ کر چٹیوں کو پھر جوڑے کی شکل میں کر لیا تھا۔ یہاں ہیٹر تو چل رہا ہے، تو کوٹ اتار دو، اسے تو گرمی لگ رہی ہوگی۔ اور تم ڈانس کیوں نہیں کر رہی؟ وہ بارٹینڈر جیسے اسے ضد کرنے کو وہاں آن کھڑا ہوا۔ مریم بنا جواب دیے تحمل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے چہرے پر کوئی بھی تاثر آنے سے روکا تھا۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک تو تیز میوزک، لال روشنی اور وہ لیچڑ انسان۔ وہ تیزی سے ڈانس کرنے والوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ اسٹیج پر ڈانس کرنے کے بجائے عوام راستے تک آ چکی تھی۔ وہاں اسٹیج درمیان میں تھا، لیکن کیونکہ عوام زیادہ تھی جو اسٹیج پر نہیں سما رہی تھی، اس لیے وہ چھوٹا سا کلب ہر طرف سے انسانی ہجوم سے گھرا ہوا تھا۔ ایک ہٹا کٹا مرد اس کے آگے سے ہٹنے کے بعد دروازے تک اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا، تیز میوزک کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے رکی نہیں۔ اسے اس جگہ شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کو دھکیلتی باہر آئی اور کئی گہری گہری سانسیں لی تھیں۔ باقی خواتین ابھی اندر ڈانس میں مصروف تھیں۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ وہاں سے دور جا رہی تھی۔ اسے بارٹینڈر کی باتیں یاد آئیں تو جھرجھری سی جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ پہلی بار مردوں کے بیچ ننگے سر بیٹھی تھی، وہ بھی بال کھولے۔ اگر بابا اور علی کو معلوم ہو جائے تو میرے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے، اور اگر میر حاشر دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالتا۔ ہاں، بہت غیرت مند جو تھے۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور یہاں ان کی غیرت کا ستیہ ناش ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس کا دل چاہا کہ وہ کھل کر کہکا لگائے۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ سوچ خوشی دے رہی تھی کہ ان غیرت مند مردوں کی غیرت کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ بھلے انجانے میں ہوا تھا، مگر ہو چکا تھا۔ اندر کہیں ٹھنڈک اتری تھی، جلتے دل پر فوار کا ایک قطرہ گرا تھا۔ اور پھر وہ ٹوپی سر پر کر لینا اکثر بھولنے لگی تھی۔ وہ ننگے سر باہر جاتی تھی، بس اتنی عقل ساتھ رکھتی تھی کہ بال کھل کر نہیں نکلتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بال بہت خوبصورت تھے اور کھلے بالوں کے ساتھ وہ اپنے پیچھے کئی مرد لگا سکتی تھی۔ اسے غیرت مندوں کی غیرت پر تازیانے لگانے تھے، اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا تھا۔ سینڈی تمہارا پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک کارٹن اٹھائے اسے مطلوبہ جگہ رکھنے لگی تھی کہ کرسٹینا کی آواز سنائی دی۔ مریم نے کارٹن رکھ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ کون؟ وہ الجھے لہجے میں بولی۔ وہ جس کے بازو پر ٹیٹو تھا۔ مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہا کہ تم کس کا پوچھ رہی ہو۔ وہ جو پرسوں کلب میں تمہارے پیچھے دروازے تک آیا تھا، اتنا بلاتا رہا، تم نے سنا ہی نہیں۔ کہتا تمہاری دوست بڑی روٹ ہے۔ مریم نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں اس بندے کو جانتی بھی نہیں، اور وہ مجھے کیوں بلا رہا تھا؟ کیا بات کرنی تھی اسے؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ اسے تم اچھی لگی تھی۔ میں اسے ٹکرائی تھی اور پھر آگے چلتی گئی۔ اتنی دیر میں اسے پسند بھی آ گئی۔
جب تم اپنا جوس پی رہی تھی وہ تب سے دیکھ رہا تھا، پھر بال باندھ کر تم جانے لگی۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کھلے بالوں میں اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ استغفر اللہ، مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ آج سے پہلے کبھی کھلے بالوں میں لڑکی نہیں دیکھی۔ سب کے بال اتنے پیارے نہیں ہوتے، اور پھر تو تم ایشین بیوٹی ہوں گے کیسے؟ ہر شے حفاظت کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ مریم نے طنز کیا۔ اب جاؤ، مجھے کام کرنا ہے، اور اس ٹینڈی بلا کا میرے آگے پھر سے ذکر نہ کرنا۔ میرا موڈ ویسے ہی خراب ہے، ایسا نہ ہو غائبانہ گالیاں کھا بیٹھے وہ۔ غصے سے کہتی وہ کرسٹینا کے آگے سے ہٹ گئی تھی۔ کرسٹینا نے اس کے جواب کو سیریس نہیں لیا۔ وہ سینڈی بلا فیکٹری میں اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ مریم نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا۔ وہ شکل سے ہی عجیب سا لگتا تھا، ایک کان میں بالی، سلیو لیس شرٹ سے جھلکتے بازوؤں پر بنے خوفناک ٹیٹو۔ جب کرسٹینا نے اسے بلا کر اس کا تعارف کروایا، مریم اندھی گونگی اور بہری بن گئی تھی۔ اچھا کرسٹینا، تم نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا تھا؟ کب؟ مجھے یاد نہیں۔ مریم اس کی آوازوں پر بہری بنی اپنا کام کرتی رہی۔ وہ عجیب ہی لڑکی تھی، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس بندے کو اس سے ملانے لے آئی تھی۔ وہ چاہتی کیا تھی؟ مریم کہیں آتی جاتی تو تھی نہیں، اس لیے وہ سینڈی بیلا اس کے آنے جانے کے راستے پر کھڑا 2 دن سے تاڑتا رہا۔ تیسرے دن وہ سر جھکائے اپنے گھر جانے کو تھی کہ ذرا فاصلے پر بیٹھا وہ سینڈی بیلا اسے آتا دیکھ کر اس تک آیا تھا۔ ہیلو بیوٹی۔ مریم نے اسے دیکھ کر قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اب بس مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ 5واں دن ہے، کرسٹینا کو پیسے دیے بتاؤ، اور کتنے دن انتظار کرواؤ گی؟ جی؟ مریم ٹھٹک کر رکی۔ کیا کہا؟ اس بیوقوف کو اتنی کھلی بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے زیادہ پیسے اس لیے دیے کہ تم ایشین بیوٹی ہو۔ اس نے پھر آگے بڑھ کر مریم کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ مریم کا سانس رک گیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔